اچھا جی، اب ہمارے پاس انتہائی امپورٹنٹ آ گیا ہے آپ کے پاس پارٹ، جس میں ہم نے دیکھنا ہے کازز کیا ہوتی ہے، آخر بال اتنا گر کیوں رہے ہیں۔ میرے پاس جتنے بھی پیشنٹ آتے ہیں میں سب سے پہلے ان کا کرواتی ہوتی ہوں ٹیسٹ یعنی کہ میں وائٹامن ڈی لیولز کرواتی ہوں، سیرم فیریٹن کرواتی ہوں، ٹی ایس ایچ کرواتی ہوں، وائٹامن B12 کرواتی ہوں۔ دیکھو ہر ڈاکٹر کا اپنا پریفرنسز ہوتے ہیں، میرا یہ ماننا ہے کہ جو ڈیفیشنسی آپ کو اندر سے ہے نا، وہ باہر سے آپ 100 دفعہ علاج کر لو، لیکن جب تک اندر کی کمی پوری نہیں نہ ہوگی تب تک باہر کی چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ آپ بالوں کے اوپر 100 دفعہ پروڈکٹس لگا لو، لیکن اپنے اندر کی ڈیفیشنسی کو جب تک آپ ختم نہیں نہ کرو گے تو پھر آپ کیسے سمجھ سکتے ہو کہ آپ کا بال جو ہے وہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا، ہیئر فال کم ہو جائے گا۔ بال اوپر سے تو اندر نہیں جا رہا نا، روٹ سے اگ رہا ہے نا، یعنی سر کے اندر سے باہر آ رہا ہے نا، تو آپ اندر سے اس کی روٹ کو تو پہلے نرش کرو، اس کو پوری کے پورے وہ دو معدنیات جو اسے چاہیے، ٹھیک ہے، پہلے آپ اسے پورا کرو، بعد میں آپ ایکسپیکٹ کرو کہ میری ہیئر گروتھ بہترین ہوگی۔ تو ہمارا جو نمبر 1 ٹاپ پہ دیکھا گیا ہے نا، یہ ہوتا ہے ایشین کنٹریز میں وائٹامن ڈی کی انتہائی ڈیفیشنٹ عوام ہوتی ہے، آئرن کی انتہائی ڈیفیشنٹ ہوتی ہے، مطلب فیریٹن لیول لو آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہارمونل پیٹرنز ہمارے جو ہوتی ہیں اتنی ڈفرینٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ویریٹ ہو رہے ہوتے ہیں، امبیلنسز آئی بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ اکثر لوگوں کو تھائرائیڈ کے ایشوز ہوتے ہیں، PCOs ہوتے ہیں خواتین کو، اس میں آپ کا D3 لیولز جو ہوتا ہے کم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اب کیا ہے، ہماری لائف سٹائل میں نا سٹریس بڑا امپورٹنٹ میجر رول پلے کرتا ہے، جیسے بھی جتنا بھی آپ رہو، لیکن اب ہماری سوسائٹی کے اندر سٹریسفل لائف ہے، سٹریس سے بھی آپ کا بال گرتا ہے۔ پھر کیمو ریڈیو تھراپی میں پہلے ڈسکس آپ سے کر چکی ہوں، لیکن امپورٹنٹ چیز آتی ہے اگر آپ کی جینیٹکس یعنی فیملی ہسٹری پازیٹیو ہو پھر بھی آپ کا بال گرے گا۔ ہم نے کاز کو اس طرح دیکھنا ہے نا کہ ہم نے اس کے مطابق اس کا علاج کرنا ہے، تو آپ کو ریزنز پتا ہوں کہ آیا میرا وجہ کیا ہے کہ میرے بال تو گر رہے ہیں، میں اچھے سے اچھا پروڈکٹ بھی یوز کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، لیکن پھر رک کیوں نہیں رہے، وجہ کیا ہے۔ جب تک آپ کو پتا نہیں ہوگا، آپ صحیح دروازے میں داخل نہیں ہوگے، دیوار میں سر مارنے کا کوئی بھی علاج نہیں ہے، دیوار میں سر مارنے سے راستے نہیں نکلا کرتے، ریزنز پتا کرو، اسے پکڑو۔ اگر آپ لوگوں کی پور نیوٹریشن ہے، یعنی کہ لوگ اچانک سے جی پتلا ہونا ڈائٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کریش ڈائٹ کرتے ہیں، نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، یعنی کہ پروٹینز جو ہیں وہ ڈائٹ میں کم ہوتے ہیں، لو جی گیا بال آپ کا۔ اس کے علاوہ کچھ فنگل انفیکشنز ایسے ہوتے ہیں لوگوں کو پتا نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ ڈینڈرف کو سمجھتے ہیں کہ بس ڈینڈرف وہی ہے، اسکیلپ ڈرائی ہے تو اس لیے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ڈینڈرف از آلسو ون فارم آف فنگل انفیکشن، ڈینڈرف سے آپ کا فردر جو ہے بال ہیئر لاس کی طرف چلا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ویسے ہی عادت ہوتی ہے بال کو نا نکالنے کی، ایسے وہ کچھ جیسے سوچتے ہیں تو دانتوں سے وہ نیلز کٹ کرتے ہیں نا، مطلب ناخن چباتے ہیں، کچھ لوگ سوچتے میں نا بال اپنے گراتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، آپ اس طرح کے کوئی ہیئر پروڈکٹس یوز کر رہے ہوتے ہو، یعنی کہ کلر یا پھر اپنے بالوں میں کوئی ہیٹنگ ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہو، جیسے کرلنگ کرتی ہیں اکثر لڑکیاں، یا ہاٹ رولرز یوز کرتی ہیں یا پرمز کرواتی ہیں، اس سے بڑا ڈیمیج ہوتا ہے آپ کا ہیئر۔ اس سے پہلے آپ کو کوئی روک نہیں رہا آپ وہ مت کرو، لیکن آپ کچھ ایسے اپنے ہیئر سیو کرنے کے پروڈکٹس یوز کر لو جو میں آگے ڈسکس کروں گی۔ اور ایک انتہائی میجر امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہماری فوڈ ایسا ہو گیا، یعنی کہ جنک ہم نے لینا بڑا سٹارٹ کر دیا ہے، سلیپ ڈیپریویشنز ہو گئی ہیں، ہمیں نیند کا کوئی پیٹرن نہیں رہا، دن رات بس کام 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 ہے، کام سے اگر گھر آ گئے پھر موبائل پہ لگے ہوئے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا جی ٹائم چلا گیا۔ اس کے علاوہ نا کبھی کبھی ویدر کنڈیشنز ایسی ہو جاتی ہیں، یا کبھی میں یہ لڑکیوں کے بارے میں ڈسکس کر رہی ہوں کہ وہ ٹائٹ ہیئر سٹائلز بناتی ہیں، ٹائٹ پونی ٹیلز بنا لیے، بنس بنا لیے اوپن، یا ٹوسٹ کر کے کوئی سٹائلنگ کر دی، اس سے آپ کا بال بڑا ٹوٹتا ہے۔ تو آپ نے یہ دھیان کرنا ہے، پلیز میک شور، اگر آپ چاہتے ہو آپ کا بال نہ ٹوٹو، بالوں کو پیار سے ٹریٹ کرو، ٹھیک ہو گیا۔ آگے میں آپ کا ٹریٹمنٹ بتاتی ہوں، لیکن یہ کازز میرے لیے ڈسکس کرنا انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ پلیز جب آپ کا ہیئر فال ہو رہا ہے، اپنا وائٹامن ڈی لیولز، آئرن کے لیولز، TSH، وائٹامن B12 ضرور چیک کراؤ، پلیز اپنی ڈائٹ کو صحیح کرو، پلیز۔